الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، کنز المال میں اسے نقل کیا گیا، چونکا دینے والی، دل دہلا دینے والی اور بندے کو رلا دینے والی حدیث ہے۔ امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں گی۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من 99 امرأۃ، 99 عورتوں میں سے واحدۃ فی الجنہ، ایک عورت جنت میں جائے گی، وبقیتہن فی النار، اور باقی ساری کی ساری جہنم میں جائیں گی۔ حدیث مبارکہ کو پڑھ کے انسان بہت پریشان ہوتا ہے کہ 99 عورتوں میں سے ایک عورت جنت میں جائے گی اور باقی ساری کی ساری جہنم میں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ ارشاد فرمایا تو بات 100% سچی ہے۔ اب فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ عورتیں اتنی کثرت کے ساتھ جہنم میں کیوں جائیں گی؟ چنانچہ اس کی چند وجوہات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو ان میں تعویذ اور کالا علم وغیرہ کرنے کرانے کی عادت بہت ہوتی ہے۔ ذرا سی کوئی بات ہو تو عاملوں کے پیچھے بھاگتی ہیں، اور آج کل اکثر عامل انسان کا ایمان خراب کرتے ہیں۔ کاروباری لوگ ہوتے ہیں، ہر آنے والے کو کہتے ہیں تجھے کسی نے کچھ کر دیا ہے، اور اس عورت کے ذہن میں سٹوری پہلے سے بنی بنائی ہوتی ہے، میری پھوپھو نے کچھ کر دیا، خالہ نے کچھ کر دیا، میری بہن نے کچھ کر دیا۔ بس پھر وہ خیالی دشمن بنا کر اس کے ساتھ نفرت کرنا شروع کرتی ہیں، حتیٰ کہ بہن بھائی کے گھر کا نہ پانی پیتی ہیں نہ کوئی چیز کھاتی ہیں، قطع رحمی کی مرتکب ہوتی ہیں۔ جنات کا اثر، جادو کا اثر، آسیب کا اثر اتنا زیادہ اس کو مانتی ہیں کہ یوں نظر آتا ہے کہ جیسے اللہ کی خدائی کے اندر کوئی اور بھی بیٹھا اپنی خدائی چلا رہا ہے۔ وہ جی ہمارا کاروبار کسی نے باندھ دیا ہے۔ کتنی بیوقوفوں والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو رزق دینا چاہیں، ساری دنیا مل جائے اس رزق کو بند نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ رزق نہ دینا چاہیں، ساری دنیا مل جائے اس بندے کو رزق دے نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ہیں۔ تو یہ عقیدہ بنا لینا، کسی نے جی ہمارا کاروبار باندھ دیا ہے، کس قدر واہیات بات ہے۔ ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے ان باتوں سے۔
इसलिए ऐसे अकीदे दिल में रख के और ऐसी बातें दिल में रख के अपना ईमान गंवा बैठती हैं। इसलिए औरतों को चाहिए आमलों के पास जाने से तौबा करें। जितनी मर्जी परेशान हो, यही सोचा करें कि या तो ये मेरे अमलों का नतीजा है या मेरे रब की तरफ से इम्तिहान है। बस इन दोनों सूरतों में मुझे तौबा इस्तिग़फ़ार करना है। अल्लाह ताला मुग़य्यरुल अहवाल हैं, वो मेरे हालात को खुद ही ठीक कर देंगे। तो अपने अकीदे को खराब कर बैठती हैं। ये एक बुनियादी वजह होती है। और फिर इसकी वजह से पता तो होता नहीं कि किसने क्या किया, लिहाजा करीबी रिश्तेदारों के बारे में दिल में कीना रखती हैं कि फलां ने कुछ कर दिया होगा, और यूं कतअ रहमी की मुर्तकिब होती हैं। एक औरत ने एक मर्तबा फोन पर पूछा, मेरी ये परेशानी वो परेशानी, मुझे लगता है किसी ने कुछ कर दिया है। तो मैंने कहा हाँ हाँ मुझे भी लगता है किसी ने कुछ कर दिया है। तो बड़ी खुश हो गई कि हजरत जी ने मेरी बात की तस्दीक कर दी। मैंने कहा कि मुझे लगता है कि आपके नफ्स ने कुछ कर दिया है। अब जब बात शुरू की कि ये इंसान के अपने गुनाहों का वबाल होता है, कुरान अजीम शान अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो तुम्हें मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है। अब उसका दिमाग साफ हुआ, कहने लगी जी मैं तो लोगों से दुश्मनी दिल में लेके फिर रही थी, आपने मुझे समझा दिया कि असल दुश्मन तो मेरा अपना नफ्स है जो मुझे गुनाह करवाता है। तो एक बुनियादी वजह जादू टोना तावीज जिन्नात के पीछे लग के इस किस्म के उल्टे सीधे फैसले दिल में रख लेना और ख्याली तौर पर लोगों से कीना रखना और उनकी दुश्मनी दिल में रखना। एक वजह यह भी है कि हालात से परेशान होके मज़ारात पे जाती हैं और वहां जाकर बहुत शिरकिया अमल करती हैं। ये चीज भी औरतों के जहन्नम में जाने का सबब बनती है। नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि औरतें इतनी जहन्नम में क्यों जाएंगी। नबी अलैहिस्सलाम ने दो बातें बताई। फरमाया एक तो लानत मलामत बहुत करती हैं, और वाकई छोटी छोटी बात पे कोई ना कोई ऐब जोई कर लेती हैं। और रह गई बात खामिद की, वो तो जितना अच्छा इनके साथ रहने की कोशिश करे, बस एक दफा थोड़ी ऊंच नीच हो जाए उसके सब किए किराए पे पानी फेर देती हैं। मैंने तो आपके घर में आके कभी कुछ खैर देखी ही नहीं, आपने तो मुझे सारी जिंदगी सता के रखा। वो मोहब्बत के लम्हात, वो खुशियों के लम्हात, वो सब भूल जाती हैं, पानी फेर देती हैं। ये जो है ना खामिंद की नाशुक्री, ये तो बहुत औरतों में होती है। भाई जितनी गलती हो उतना ही किसी को बुरा समझना चाहिए। एक गलती पर उसके सब अच्छाइयों को तो बुराइयां नहीं बना देना चाहिए। और जब इनको समझाया जाए तो आगे से जो हमने तो जी नाज में ये बात कर दी थी। भाई कर तो दी थी ना, जुबान से बात निकल तो गई थी, नामे अमाल में लिखी तो गई थी ना। अब फरिश्तों ने ये थोड़ा लिखना है कि इसने नाज में ये बात कर दी। और फिर कभी कभी पता क्या जवाब देती हैं, और जी मैंने तो ऊपर ऊपर से बात की थी। ये ऊपर ऊपर की बात हमें आज तक समझ में नहीं आई।
بھئی جب آپ کی زبان سے الفاظ نکلے خاوند کی ناشکری کے تو اوپر اوپر سے بات کا کیا مطلب؟ یہ سب شیطان کے بہکاوے ہیں. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو انسان کے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دے. یہ جو نعمت کی ناشکری ہوتی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو نعمتوں سے محروم فرما دیتے ہیں. اس لیے حدیث پاک میں عورت کو ناقصات العقل کہا گیا ہے کہ عورتیں عقل کی ناقص ہوتی ہیں. اب یہ جو عقل کی ناقص کہا گیا اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یہ بے وقوف ہوتی ہیں، عقلی اعتبار سے ان میں سمجھ نہیں ہوتی. نہ عورتیں اتنی عقل مند اور سمجھدار ہوتی ہیں کہ اچھے بھلے بندے کی سٹی کو گم کر دیتی ہیں، ٹگنی کا ناچ نچا دیتی ہیں بندے کو. عام طور پر ہم نے دیکھا کہ بچیوں کے رزلٹ میں ان کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں بنسبت بچوں کے، تو پھر ان کو کیوں ناقصات العقل کہا گیا؟ تو اس راز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ناقصات العقل اس لیے کہا گیا کہ ان کے جذبات ان کی عقل پر غالب آ جاتے ہیں، لہذا جس سے محبت کرتی ہیں اتنا چاہیں گی کہ جی کرے گا کہ ساری دنیا کے لوگ مر جائیں اور گلیوں میں بس یہ چلے. اور اگر کسی سے نفرت کریں گی ذرا سی بات پہ تو جی چاہے گا یہ زمین کے اوپر کیوں ہے، ابھی زمین کھل جائے اور یہ زمین کے نیچے چلا جائے. اس قدر ان کے اندر شدت ہوتی ہے اور یہ شدت ان کے عقل کو ناقص کر دیتی ہے. یہ فیصلے اچھے نہیں کرتی. پھر چنانچہ ہم نے کئی مرتبہ یہ تجربہ کیا، اچھے خاندان کی لکھی پڑھی لڑکی اب کسی بدکار قسم کے لڑکے نے اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیا. نہ وہ لڑکا کسی اچھے خاندان سے ہے، نہ وہ کوئی کام کرتا ہے، نہ اس کی تعلیم ہے، نہ کوئی اس کی پرسنالٹی ہے، کوئی جوڑ نہیں بنتا دونوں کا. ماں باپ سمجھا کے تھک جاتے ہیں، کہتی ہے نہیں میں نے تو اسی سے شادی کرنی ہے. اب اس کو جتنا مرضی سمجھائیں کہ بھائی اس کے پاس نہ گھر ہے نہ در ہے نہ نوکری، کہاں سے کھائے گا تمہیں کھلائے گا، سپورٹ کیسے کرے گا تمہیں، کہتی ہے بس میں گزارا کر لوں گی. تو یہ جذبات ان کے اوپر اتنے غالب آ جاتے ہیں کہ یہ فیصلے غلط کر جاتی ہیں. ذرا سی بات پہ خامد کو کہیں گی ہاں مجھے آپ چھوڑ دیں. تو یہ جو بیوقوفی کے فیصلے کر دیتی ہیں نا جذبات میں آ کے، شریعت نے کہا کہ یہ ناقصات العقل ہوتی ہے. اس لیے تو شریعت نے طلاق کا حق مرد کو دیا. اگر بالفرض و تقدیر طلاق کا حق عورت کو دیا جاتا تو ماشاءاللہ ایک دن میں 25-30 طلاقیں تو ہر مرد کو ہو جاتی. اس لیے شریعت نے کہا کہ ہن ناقصات العقل والدین، دین اور عقل کی ناقص ہوتی ہیں. تو جذباتی فیصلے نہیں کرنے چاہیے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے. خامند کے گھر میں جتنی تکلیف ہے اس کو اتنا ہی رکھیں، اور جو اس گھر میں اچھائیاں ہیں ان اچھائیوں کو برائیاں نہ بنائیں. پھر یہ کہ جب ان کی طبیعت غصے میں ہو تو ذرا سی بات پہ لڑائی جھگڑا کر لیتی ہیں. لڑنا جھگڑنا دنیا کا سب سے آسان کام. دو پڑوس میں تھی، جب فارغ ہوتی تھی کام سے تو پھر دیوار سے ایک دوسرے کو دیکھتی تھیں. ایک کہتی تھی آپ پڑوسن لڑیں، وہ کہتی تھی لڑے میری ڈیوٹی.
یہ کہتی تھی جوتی لگے تیرے سر پہ، چل اننگ شروع ہو جاتی تھی دونوں کی. تو لڑائی جھگڑا کرنا کون سا مشکل ہے؟ تو یہ چیز اللہ رب العزت کے ہاں پھر عورت کا درجہ گرا دیتی ہے. ساس کے ساتھ جھگڑا بنا لیتی ہیں، نند کے ساتھ جھگڑا بنا لیتی ہیں. سگی ماں تھپڑ بھی لگا دے تو چپ کر جائیں گی، اور اگر ساس صحیح بات میں اصلاح کی خاطر بتا بھی دے، کہتے ہیں نہیں ہر وقت روک ٹوکی کرتی رہتی ہے. تو یہ چیز ان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے. ایک چیز یہ بھی ہے کہ عورتوں میں فجر کی نماز کا قضا ہونا یہ عادت بہت عام ہے. حتیٰ کہ نمازی عورتیں، دیندار عورتیں بھی فجر کی نماز قضا کر بیٹھتی ہیں، سوتی رہتی ہیں. اور جب بات کرو تو بچوں کے بہانے، گھر کے کام کاج کے بہانے میں تھکی ہوئی تھی، آنکھ نہیں کھلتی. خامد کہ بھئی آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، آگے سے پھر یہ نہیں کہیں گی کہ غلطی ہوئی، نہیں آپ کی بہن بڑی نمازیں پڑھتی ہے. اسی طرح بعض عورتیں زکوٰۃ کے معاملے میں غفلت کرتی ہیں. سونے پہننے کا شوق تو اتنا ہوتا ہے کہ کام کاج کرتے ہوئے کہیں گی جی مجھ سے تو آدھا کلو وزن نہیں اٹھایا جاتا، اور سونے کی باری آئے گی تو کہے گی 10 کلو سونا میرے سر پہ لاد دو. عورت کو کہے نا کہ ہم آپ کے جسم میں کیل ٹھوکیں گے، پوچھے گی کیوں؟ کہیں سونے کے ہوں گے، کہتی پھر جلدی کیوں نہیں کرتے؟ تو محبت سونے کی اتنی، لیکن زکات دیتے وقت چونکہ نقد پیسے نہیں ہوتے، کہتی ہیں جی ہم کیسے زکات دیں؟ تو زکات کے اندر غفلت کرنا جہنم میں جانے کا سبب. اب جن عورتوں پہ زکات ہوتی ہے ان کو قربانی بھی کرنی ہوتی ہے، لیکن قربانی کے موقع پر اپنی طرف سے جانور کو قربان کروانا اس میں غفلت کرتی ہیں. پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غسل جنابت میں تاخیر کرتی ہیں. رات کو اگر ان پر نہانا فرض ہو گیا تو فجر کی نماز گئی، بہانہ کریں گی تو جی سب گھر والوں کے سامنے میں کیسے نہا سکتی ہوں؟ بھائی فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، فجر کی نماز کو اس قدر کیوں تم ہلکا سمجھ رہی ہو؟ اپنی مرضی ہوتی ہے تو آدھی رات کو اٹھ کے نہائیں گی، لیکن شریعت کا حکم اس میں تاخیر. اور پھر ان کو حیض، نفاس اور استحاضہ کے مسائل کا پورا پتہ بھی نہیں ہوتا، نہ پڑھتی ہیں نہ سیکھتی ہیں، حالانکہ اس میں بہت باریکیاں ہیں اور اس کو سیکھنا چاہیے. ہمیں تجربہ اس طرح سے ہوا کہ ایک مرتبہ گھر والوں نے یہ بات بتائی کہ آج ایک بچی جو ایم اے پڑھ رہی تھی مدرسے میں آئی اور کہنے لگی جی کہ میری امی میری شادی کرنا چاہتی ہے، تو میں اس لیے آئی ہوں کہ میں آپ سے غسل کے فرائض مسائل سیکھوں. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ عمر تو آپ کی ماشاءاللہ 23-24 سال لگتی ہے. کہنے لگی ہاں 23 سال عمر ہے. تو بھائی آپ تو 16 سال میں جوان ہوئی ہوں گی، تو آخر ہر مہینے غسل کرنا ہوتا ہوگا؟ کہنے لگی نہیں. اب سوچئے 16 سال کی عمر میں یہ بچی جوان ہوئی اور 23 سال کی عمر پہنچنے تک ایم اے تو پڑھ لیا، لیکن اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہر مہینے
جو ایام کے بعد انسان کو غسل کرنا ہوتا ہے وہ فرض غسل ہوتا ہے. کہتے ہیں جی غسل کی تو اب ضرورت پیش آئے گی چونکہ شادی اب ہو رہی ہے. اس کا مطلب اس نے 7 سال ناپاکی کے اندر گزارے. پھر کئی مرتبہ ان کو شوق ہوتا ہے نیل پالش لگانے کا. جتنا مرضی منع کر لو لیپ لگاتی ہیں. حالانکہ نیل پالش کے لگانے سے نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے, وہ طے چڑھ جاتی ہے. لیکن یہ نیل پالش لگا کے پھرتی رہیں گی اور اسی طرح بے وضو نمازیں بھی پڑھتی رہیں گی. شریعت آپ کی مرضی کے مطابق بدل تھوڑا جائے گی, خود بدلتی نہیں, شریعت کو بدلنے کی کوشش کرتی ہیں. کئی عورتوں کو لپسٹک لگانے کی بہت شوق ہوتا ہے. ویسے یہ بات ہے کہ جب لگاتی ہیں تو محسوس ایسے ہی ہوتا ہے کہ شیرنی کسی کا خون پی کے آئی ہے. اب لپسٹک کے اوپر وضو نہیں ہوتا, مگر نہیں مانے گی اور جی میں اس کو صاف کر دوں گی. عالمہ بچیاں یہ جواب دیتی ہیں اور موقع پہ صاف بھی نہیں ہوتی. تقریبات میں جاتی ہیں, نمازیں قضا. اب چونکہ بنی سبری ہوئی ہیں, چہرے پہ لیپ لگایا ہوا ہے, ڈسٹمپر کیا ہوا ہے, تو اب یہ وہاں جا کے اگر منہ دھو لیں گی تو حقیقت تو کھل جائے گی. لہذا دیندار عورتیں جو نمازی ہوتی ہیں وہ شادی بیاہ کی تقریبات میں وہ بھی نمازیں قضا کر بیٹھتی ہیں. تو پھر یہ تو تماشا بن گیا نا. چاہیے تھا کہ پہلے وضو کرتی, بعد میں پھر اپنی تیاری کرتی اور اس وضو کے ساتھ جہاں بھی ہوتی نماز کا اہتمام کرتی. ایک غفلت پردے کے اندر, غیر مردوں سے تو بھی پردہ کر جاتی ہیں, رشتہ دار غیر محرم جو ہوتے ہیں ان سے بالکل پردہ نہیں کرتی, اور شادی بیاہ کے موقع پہ تو پھر دیندار پردہ دار عورتیں بھی پردے کو ایک طرف کر دیتی ہیں. پاکی ناپاکی کی طرف اتنا دھیان نہیں ہوتا. بچہ ہے, اب اس کے کپڑے اپنے کپڑے کوئی چیز دھو رہی ہے اور چھینٹے اپنی شلوار پہ پڑ رہے ہیں اور پرواہ نہیں. بھئی یہ جو چھینٹے نیچے سے پھر کپڑوں پہ پڑے یہ کچھ پاک نہیں ہوتا پانی, نہیں, بس عادت ہوتی ہے. جہاں 2-4 عورتیں اکٹھی ہوئیں بس وہاں غیبت شروع ہوئی. ضرورت ہی کیا ہے کسی کی بات کرنے کی, مگر رہ نہیں سکتی. وہ کسی بادشاہ نے کہا تھا کہ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا میں اسے انعام دوں گا. لوگوں نے بہت باندھ باندھ کے جھوٹ بولے. ایک آدمی آیا, اس نے کہا جی میں نے دیکھا ایک جگہ 100 عورتیں بیٹھی تھیں اور بالکل خاموش تھیں. تو اس نے کہا کہ اس کو انعام دینا چاہیے کہ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے, اتنا جلدی انفارمیشن پاس آن کرتی ہیں کہ 1 منٹ کے لیے دوسری عورت کو ملے گی نا تو اس کو اپنے خاوند کے بارے میں, ساس کے بارے میں, گھر کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیں گی اور پیٹ میں کیا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیں. اب یہ جو شکایتیں بیٹھ کے کرتی ہیں محفلوں میں, اللہ رب العزت کو ناپسند. اگر آپ صبر کر لیتی آپ کو اجر ملتا. آپ نے مخلوق کے سامنے شکایتیں کی, اب اس سے آپ کا عمل بھی ضائع ہوا اور الٹا گناہ بھی لکھا گیا. پھر اگر کسی سے کچھ تھوڑی بہت کشیدگی ہے
تو جان بوجھ کے ایسے کام کریں گی، ایسی بات کریں گی کہ اس کا دل دکھے، اور پھر آپس میں بیٹھ کے بات بھی کرتی ہیں، میں نے بھی ایسی بات کر دی، بس سڑتی رہی ہوگی۔ اب یہ جو ذہنیت ہے نا کہ میں نے ایسی بات کی کہ وہ جلتی رہی ہوگی، وہ نہیں جلتی، اپنے آپ کو آپ جہنم میں جلانے کا سبب بنا رہی ہیں، دل آزاری کرتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابتدائی جوانی سے بے پردگی، بالغہ ہو چکی ہیں مگر پردے پہ تیار نہیں ہوتی، صدقہ کرنے میں دل کھلا نہیں ہوتا، اگر صدقہ زیادہ کریں تو اللہ رب العزت ان کو جہنم کی آگ سے بچا دے۔ اگر غلطی کر لیتی ہیں تو معافی مانگنے میں شرم کرتی ہیں، کہتی ہیں جی میں کیسے معافی مانگوں؟ بھائی دنیا میں معافی مانگنا آسان، قیامت کے دن اس کا جواب دینا یہ مشکل کام۔ غصے میں آ جائیں تو کفری عقل میں بول جاتی ہیں، صریحاً ایسے الفاظ نکالتی ہیں کہ جس سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور ایک وجہ بڑی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکوے کرنے شروع کر دیتی ہیں۔ اب تنگ کیا بندوں نے، شکوے کر رہی ہیں پروردگار کے۔ اور کئی دفعہ ہم نے تو یہ تجربہ کیا کہ جیسے خامن سے ناز کا تعلق رکھتی ہیں نا، خدا سے بھی وہی تعلق رکھتی ہیں۔ ایک مرتبہ ٹیلی فون پر کسی نے کوئی بات پوچھنی تھی، بڑے افسر کی بیگم تھی، تو بات کرتے ہوئے وہ ایسے بات کر رہی تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسے خامن کے بارے میں بات کرتا ہے کوئی۔ اور جی میری دعائیں اس نے سنی نہیں، اب تو میں بھی دعائیں نہیں مانگتی۔ میں نے کہا کہ خدا خدا ہے، اس کو خامد نہ سمجھو۔ پھر جب تھوڑا اس کی کھچائی کی تو اس کی بات سمجھ میں آئی۔ ایک بڑی وجہ یہ بھی سنت کا استخفاف کرتی ہیں۔ کوئی اگر نصارہ کا طریقہ ہو تو بڑے شوق سے اپنائیں گی، اور کہہ دو کہ یہ سنت عمل ہے تو اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیں گی، الا ماشاء اللہ۔ پھر ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حلال کا اہتمام ان میں کم ہوتا ہے۔ ان کو اپنی ضرورت کے لیے پیسے چاہیے، چاہے خامد کہیں سے لا کے دے۔ وہ رشوت سے لا رہا ہے، وہ ملاوٹ کے چیز سے کما کے لا رہا ہے، اس کا دھیان نہیں دیتی۔ عمومی بات ہو رہی ہے، یقیناً کچھ نیک عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کا بہت اہتمام کرتی ہیں، لیکن بات تو جنرل ہو رہی ہے نا۔ تو جنرل رسپانس ہم نے یہی دیکھا کہ ان کو حرام حلال کی اتنی فکر نہیں ہوتی، اور مشتبہ چیزیں کھانے میں بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ سفر پہ ادھر ادھر نکلتی ہیں تو ان کو ہوٹلوں کے کھانے اور باہر کے کھانے بہت اچھے لگتے ہیں۔ ایک یہ بھی جو ہے وہ کوتاہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بچی کو اچھے خاندان میں پیدا کر دے، مال پیسہ دے دے، اچھی تعلیم دے دے اور ساتھ حسن و جمال بھی دے دے، اب اس کا پاؤں ہی زمین پہ نہیں ٹکتا۔ خود پسندی کی وہ مریضہ بن جاتی ہے، اپنے بارے میں کوئی ایک حرف نہیں سن سکتی۔ اگر ان کے سامنے کسی دوسری عورت کی تعریف کر دی جائے برداشت نہیں کر سکتی، چاہتی ہیں کہ بس میرے حسن و جمال کی ہی تعریف ہو، جو میں ہوں بس وہ تو میں ہوں۔ حالانکہ مہلکات میں سے ہے، مہلکات کہتے ہیں کہ جن چیزوں سے انسان جہنم میں جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ،
کہ بندہ جب عجب کرتا ہے تو عجب کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے. تو عجب اور خود پسندی کی مریضائیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں. پھر بدگمانی کی عادت بہت ہوتی ہے. ذرا سی بات پہ جلدی بدگمان ہو جائیں گی لوگوں کے بارے میں، اور بہتان بھی آرام سے لگا دیتی ہیں. ایک اور بڑی وجہ جو شادی شدہ عورتوں میں ہوتی ہے کہ پہلے خامنے کے ساتھ جھگڑے کرتی ہیں، غصے میں اس کے ساتھ جو ہے اس کو اور جان بوجھ کے غصہ دلاتی ہیں، اور پھر وہ ایسے لفظ بولتا ہے جس سے طلاق ہو جاتی ہے یا کنایا میں طلاق ہو جاتی ہے. چپ کر جاتی ہیں، کسی کو نہیں بتاتی، اور اسی کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں. اب خاوند تو جاہل ہے، اس کو تو پتہ نہیں دین کا، لیکن لفظ اس نے بولے جن لفظوں سے طلاق ہوتی ہے. اب شریعت کا مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر خاوند کہہ دے کہ مجھے تیری ضرورت نہیں، چلی جا یہاں سے، تو یہ کنائے میں طلاق ہے. اور کئی مرتبہ اگر وہ نام بھی بول دے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی تو بھی نہیں بتاتی، اور اسی کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے قرب قیامت کی علامت ہے کہ مرد اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بیوی سے زنا کیسے. اب سمجھ میں آئی کہ طلاق واقع ہو چکی، لیکن میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. چنانچہ ایک ملک میں مجھ سے مسئلہ پوچھا گیا، میاں بیوی دونوں نے بتایا کہ خاوند نے 3 سے زیادہ مرتبہ طلاق دی، اور میاں بیوی دونوں کہنے لگے جی بچوں کی خاطر ہم اکٹھے رہ رہے ہیں پچھلے 7 سال سے. اس کا مطلب ہے کہ 7 سال سے وہ زنا کی مرتکب ہو رہی تھی. اگر کوئی خیر کا کام کرتی بھی ہے تو اللہ کی رضا کی نیت کم ہوتی ہے، اکثر نیت یہ ہوتی ہے لوگ کیا کہیں گے. اب گناہ سے اس لیے بچنا لوگ کیا کہیں گے تو بچنے کا ثواب نہیں، نیکی اس لیے کرنا کہ جی لوگ کیا کہیں گے نہ کرتی تو نیکی کا ثواب نہیں. تو بیچاریاں عمل بھی جو کرتی ہیں وہ اس نیت کی وجہ سے ان عملوں کے ثواب سے محروم ہو جاتی ہیں. تو ان چیزوں کی اصلاح انتہائی ضروری ہے کہ اپنی کی ہوئی نیکیوں کو بیچاری ضائع کر بیٹھتی ہیں، اور اس وجہ سے پھر یہ جہنم کا جانے کا اپنا راستہ ہموار کر لیتی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ من 99 امرأۃ واحدۃ فی الجنہ، کہ 99 عورتوں میں سے ایک جنت میں جائے گی، وبقیتہن فی النار، اور باقی ساری جہنم میں جائیں گی. یہ بہت آئی اوپنر ہے عورتوں کے لیے. اس لیے چاہیے کہ اپنی ان خامیوں پر نظر کریں، جہاں جہاں اصلاح ہو سکتی ہے اس کی اصلاح کریں، اللہ رب العزت سے معافی مانگیں. اللہ رب العزت بڑے کریم ہے. بندہ اپنی زندگی میں جب بھی کسی بات کا احساس کر لے اور اللہ کے دروازے پر آ کر معافی مانگے، رب کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. بات چل رہی تھی ان اعمال کی کہ جن کے کرنے سے عورتیں جنت میں اپنا گھر بنا سکتی ہیں. ان میں سے ایک چیز ہے دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا. توجہ فرمائیں، ان اعمال میں سے ایک عمل دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرنا، دوسروں کے ساتھ خوش خلقی کا سلوک کرنا.
یہ خوش خلقی، اچھے اخلاق، یہ ایسی نعمت ہے کہ انسان کو جنت میں پہنچا کے چھوڑتی ہے۔ چنانچہ ایک دو حدیثیں ذرا سن لیجئے، پھر بات آگے بڑھائیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا رأى كلبا يأكل الثراء من العطش، ایک آدمی نے ایک کتے کو دیکھا جو گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا پیاس کی شدت کی وجہ سے، یعنی وہ بہت پیاسا تھا، پانی قریب کہیں اویلیبل نہیں تھا، تو زبان نکلی ہوئی تھی اور وہ گیلی مٹی کو بار بار چاٹتا تھا۔ جب اس بندے نے یہ دیکھا فَأَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ حَتَّى أَرْوَاهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، اس بندے نے اپنا جوتا اتارا اور اس کو برتن بنا کر اس میں کہیں سے پانی لایا اور اس کو پلایا۔ جب کتے نے پانی پیا اور اس نے آواز نکالی فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، اللہ نے اس بندے کو جنت عطا فرما دی۔ کتے پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اگر جنت مل سکتی ہے تو پیاسے بندے کو پانی پلانے پہ جنت نہیں ملے گی، بھوکے بندے کو کھانا کھلانے پہ جنت نہیں ملے گی، کسی پریشان حال بندے کی پریشانی مٹانے پر جنت نہیں ملے گی۔ یہ بخاری شریف کی روایت تھی مرد کے بارے میں۔ ایک اور بخاری شریف کی روایت سن لیجئے، حدیث مبارکہ۔ حدیث پاک میں آتے ہیں غفر لامرأة مؤمسة، ایک زانیہ عورت بنی اسرائیل کی، اس کی مغفرت ہو گئی۔ حدیث پاک میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ بدکار عورت تھی، بد کردار عورت تھی، زانیہ عورت تھی، اس کی اللہ رب العزت نے مغفرت کر دی۔ مرت بقلب علی رأس رکی، وہ گزر رہی تھی، اس نے ایک کتے کو دیکھا ایک کنویں کے پاس، یلحسو، وہ اپنی زبان نکال رہا تھا پیاس کی شدت کی وجہ سے، کاد یقتلہ العطش، ایسے لگتا تھا کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے یہ مر ہی جائے گا۔ ففزت خفہا، اس عورت نے اپنا جوتا نکالا، فاوسقتہ بخمارہا، اس نے اپنا دوپٹہ لیا اور جوتا اس کے ساتھ باندھ کر کنویں کے اندر لٹکایا اور جوتے میں پانی اوپر لائی اور وہ پانی اس کتے کو پلایا۔ فنازعت لہ من الماء، جب کتے نے پانی پی لیا اس عورت نے پلایا، فغفر لہا بذالک، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس زانیہ عورت کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے۔ اب مسلم شریف کی ایک روایت سنیے، دوسرے کی تکلیف کو اس سے ہٹانا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے راوی ہیں، فرماتے ہیں مر رجل بغصن شجرۃ علی ظہر طریق، ایک بندہ راستے میں سے گزر رہا تھا، اس نے راستے کے کنارے ایک درخت کی شاخ کو دیکھا جو راستے کے اوپر پھیل گئی تھی اور مسافروں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی تھی۔ فقال، اس نے کہا لأنحین ھذا عن طریق المسلمین لا یؤذیہم، میں اس کو کاٹ دوں گا تاکہ یہ مسلمانوں کے راستے سے ہٹ جائے، ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ فادخل الجنہ، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس بندے کو جنت عطا فرما دی۔ تو ان تین احادیث سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان کسی کی پریشانی کو دور کر دے، کسی کی بھوک پیاس مٹا دے، کسی کے ساتھ ہمدردی کر دے، اچھا سلوک کر دے،
تو یہ خوش اخلاقی، ہمدردی، یہ دوسروں کے لیے تڑپنے والا دل اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنا دیتے ہیں۔ لہذا آج اپنے دلوں میں یہ ارادے کیجئے کہ ہم آج کے بعد کسی کی تکلیف کو دیکھ کر پوری کوشش کریں گی کہ یہ تکلیف اس کی ختم ہو جائے۔ گھر کے اندر جتنے افراد ہیں ان کا دل خوش رکھنے کی کوشش کریں گی، ان کی دل آزاری نہیں کریں گی، ان کے غم بانٹیں گی، کوشش کریں گی کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ تو اس خوش خلقی کی وجہ سے جب ملیں گی عورتوں سے تو کشادہ چہرے کے ساتھ ملیں گی، ان کی عیب جوئی نہیں کریں گی، ان پہ الزام تراشیاں نہیں کریں گی، بلکہ حد الوسع کوشش ہوگی کہ ہماری ذات سے دوسروں کو خیر ملے، ہمارے شر سے اللہ کی بندیاں بچ جائیں۔ اب اس خوش اخلاقی، ہمدردی کے کیا فضائل ہیں، اس بارے میں آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو سنیے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ یہ خوش خلقی جنت میں جانے کا سبب کتنا بنتی ہے۔ چند احادیث سنائی جائیں گی، ہوش کے کانوں سے سنیں اور ان کو اپنائیں اور پھر دیکھیں اللہ رب العزت جنت کے راستے کو کیسے ہموار فرماتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی، دینی بھائی ہے، یعنی مسلمان عورت کی دینی بہن ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور اس کو کسی دشمن یا ہلاکت کے سپرد نہیں کرتا، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجت روائی میں رہتا ہے۔ یعنی آپ چاہتی ہیں کہ کسی عورت کی پریشانی ختم ہو جائے یا گھر کے کسی فرد کی پریشانی ختم ہو جائے، جتنی دیر آپ اس کام میں رہیں گی اتنی دیر اللہ رب العزت آپ کی پریشانیوں کو ختم فرمانے میں لگے رہیں گے۔ اور جس شخص نے کسی مسلمان کا کوئی غم دور کیا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے غموں میں سے کوئی غم دور کر دے گا۔ اللہ اکبر، کس قدر یہ مزے کی بات ہے۔ جس شخص نے کسی مسلمان کا غم دور کیا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے غموں میں سے اس کا کوئی غم دور کر دے گا۔ اور جس شخص نے کسی مسلمان کے بدن یا عیب کی پردہ پوشی کی، بدن کی پردہ پوشی سے مراد یہ کہ اس کو کپڑے دیے، اور عیب کی پردہ پوشی سے مراد کہ کسی کی کوتاہی کا پتہ چلا تو لوگوں میں اس کو پبلک انسلٹ نہ کیا، اس کو ستر پوشی کہتے ہیں، پردہ پوشی کہتے ہیں۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جس شخص نے کسی مسلمان کے بدن یا عیب کی پردہ پوشی کی اللہ تعالی قیامت کے دن اس بندے کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ سبحان اللہ، کس قدر خوبصورت بات بتائی ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرنے میں رہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں رہے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کی کچھ مخلوق ہے جن کو لوگوں کی حاجت پوری کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے، لوگ اپنی حاجات میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے عذاب سے قیامت کے دن مامون ہوں گے۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا۔ یعنی کچھ بندے اللہ کے ایسے نیک ہوتے ہیں کہ ان کو پیدا ہی اس لیے کیا، وہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو ختم کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں۔ تو ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے امن میں ہوں گے۔
نیز حدیث شریف میں آیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی کچھ لوگ ہیں جن کو اس نے بندوں کے فائدوں کے لیے نعمتوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے. کیا مطلب؟ کہ کچھ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور ان کو ان کی ضرورت سے زیادہ مال عطا فرما دیا. اب یہ جو مال ان کو کشادہ ملا، کھلا ملا، یہ ان کا ذاتی نہیں ہے. یہ لوگ تو ڈاکیے ہیں. جیسے پوسٹ ماسٹر ہوتا ہے کہ اس کا کام ہوتا ہے کہ جس کی ڈاک، جس کا خط اس تک پہنچا دے. تو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو مال اس لیے زیادہ دیتا ہے کہ وہ دوسرے بندوں تک اس کو پہنچائیں. اگر وہ پہنچاتے رہتے ہیں تو اللہ ان کو مال دیتا رہتا ہے، اور اگر یہ ان کو پہنچانے میں کوتاہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے نعمتیں لے کر کسی اور کو دے دیتا ہے. یہ لوگ نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. تو حدیث پاک میں ہے، توجہ سے سنیے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ لوگ ہیں جن کو اس نے بندوں کے فائدوں کے لیے نعمتوں کے ساتھ مخصوص کیا. جب تک وہ ان نعمتوں کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ان نعمتوں میں برقرار رکھے گا. لیکن جب وہ ان نعمتوں کو خرچ کرنے سے روک لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ان لوگوں سے چھین لے گا اور دوسروں کی طرف منتقل کر دے گا. اس کو طبرانی نے روایت کیا. آج کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں جی بڑا اچھا کاروبار تھا جی، اچانک ختم ہو گیا. بھائی جب اچھا کاروبار تھا کیا آپ اللہ کے بندوں پر مال خرچ کرتے تھے؟ اگر اس وقت توفیق نہیں ہوئی تو آپ نے تو آئی ہوئی ڈاک کو اس لوگوں تک نہیں پہنچایا، تو آپ کو آپ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت کسی اور بندے کو منتقل کر دی. حدیث شریف میں ہے جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلا، یعنی اس نے کوشش کی، تو یہ عمل اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے. سبحان اللہ، 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے. اگر آدمی کسی کے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے چلا، اور اگر اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے 1 دن کا اعتکاف کیا تو 1 دن کے اعتکاف کا ثواب سنیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ کر دے گا. ہر خندق دوسری خندق سے اتنے فاصلے پر ہوگی جتنا زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، یعنی 1 خندق مشرق اور مغرب کا فاصلہ، اور 3 خندقیں دور ہوتا ہے 1 دن کی وجہ سے. تو پھر 10 سال کے اعتکاف کا کتنا ثواب ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اس کو حاکم نے روایت کیا. حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں کوشش کی یہاں تک کہ اس کو پورا کر دیا. اب ذرا ڈفرنس دیکھیں. پہلی حدیث مبارکہ میں تھا کہ اس نے اس کی پریشانی ختم کرنے کی کوشش کی. پریشانی ختم ہوئی یا نہیں ہوئی یہ الگ بات ہے. تو کوشش کرنے پر 10 سال کے اعتکاف کا ثواب، اور اگر بالفرض کے کام مکمل ہو گیا تو اللہ تعالی اس کے لیے 75,000 فرشتوں کا سایہ کرے گا، جو اس پر اگر وہ صبح کا وقت ہوگا تو شام تک، اور شام کا وقت ہوگا تو صبح تک رحمت طلب کرتے اور دعا کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. کسی بندے کا ایک کام اگر کر دیا تو اگر دن کے شروع میں کیا تو 75,000 فرشتے اس بندے کے لیے شام تک مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے. اور اگر رات میں اس کا کام مکمل ہوا تو صبح تک 75,000 فرشتے دعا کرتے رہیں گے، اور وہ کوئی قدم نہیں اٹھائے گا. یعنی اس بندے کا کام کرنے کے لیے جو چلنا پڑا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہر قدم کے ایک گناہ مٹائے گا اور اس کے ساتھ 1 درجہ جنت میں اس کا بلند فرما دے گا. اس کو ابن حبان نے روایت کیا. حدیث شریف میں ہے
کہ जिस शख्स ने अपने किसी मुसलमान भाई की हाजत पूरी करने में कोशिश की, अल्लाह ताला उसके हर कदम पर 70 नेकियां लिखेगा, 70 गुनाह माफ कर देगा, यहां तक कि जहां से वो चला था वहां वापस आ जाए। बस अगर उस भाई की हाजत उसके हाथ पर पूरी हो गई, यानी वो काम इसने मुकम्मल कर दिया, तो कोशिश करने वाला शख्स अपने गुनाहों से ऐसा पाक होगा जैसा कि उस रोज पाक होता है जब उसकी मां ने उसको जन्म दिया था। अल्लाह अकबर कबीरा। कितना बड़ा ये नेकी का काम है, किसी मुसलमान के दुख को दूर कर देना, परेशानी को दूर कर देना, कि फरमाया कि उसके काम करने पर जिंदगी के पिछले सब गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और अगर इस कोशिश के दौरान उसकी मौत आ गई तो यह शख्स जन्नत में बगैर हिसाब किताब दाखिल होगा। इसको इब्ने अबी दुनिया ने रवायत किया। हदीस शरीफ में है कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई के लिए किसी नेक मकसद को हासिल करने, किसी तंगी को आसान करने के बारे में किसी साहिब इक्तिदार की तरफ पहुंचा, यानी अब ये मर्दों का काम है कि हाकिम से रजू करके किसी बंदे की परेशानी को दूर करवाएं, तो फरमाते हैं तो अल्लाह ताला इसके बदले क़यामत के दिन पुल सिरात से गुजरने के वक्त उसकी मदद फरमाएगा जबकि लोगों के कदम लड़खड़ा रहे होंगे। इसको तिबरानी ने रिवायत किया। हदीस शरीफ में है सबसे अफजल अमल किसी मोमिन को खुश करना और उसकी पर्दापोशी करना या उसकी भूख को दूर करना या उसकी हाजत को पूरा करना। इसको तिबरानी ने रिवायत किया। हदीस शरीफ में है अल्लाह ताला के नजदीक फराइज की अदायगी के बाद सबसे पसंदीदा अमल किसी मुसलमान के दिल को खुश करना है। इसको तिबरानी ने रिवायत किया। यानी फर्जों के बाद सबसे बड़ा काम किसी के दिल को खुश कर देना। हदीस शरीफ में है, ये बात जरा तवज्जो के साथ सुने, कि जब आदमी किसी मोमिन के दिल खुश करता है तो अल्लाह ताला उस खुशी से एक फरिश्ता पैदा करता है जो कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत करता और उसकी तौहीद बयान करता है, यानी उसका जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह करता है। बस जब बंदा अपनी कब्र में मुंतकिल हो जाता है तो वो फरिश्ता उसके पास आता है, वो खुशी और कहती है क्या तू मुझको नहीं पहचानता? तो वो कहता है कि तू कौन है? तो वो खुशी कहती है कि मैं वो खुशी हूं कि तूने मुझे फलां शख्स के दिल में दाखिल किया था। आज मैं तेरी वहशत को उन्स में तब्दील कर दूंगी, तुझको हुज्जत यानी दलील की तलकीन करूंगी और तुझको कौल साबित यानी कलमा शहादत पर साबित कदम रखूंगी। क़यामत के दिन हाजिरी के मकामात में तेरे साथ हाजिर रहूंगी, तेरे लिए तेरे रब की तरफ शफात करूंगी और तुझको जन्नत में तेरी मंजिल दिखाऊंगी। एक बंदे के दिल को खुश किया तो उस खुशी पर यह खुशखबरी है। तो जो औरत अपने खामिद के दिल को खुश रखे, अपने वालिदैन के दिल को खुश रखे, बहन भाई के दिल को, बच्चों के दिल को, सास के दिल को, ससुर के दिल को, तो सोचो उस औरत के लिए जन्नत के कितने बड़े दर्जात होंगे। हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस चीज के मुतल्लिक दरियाफ्त किया गया जिसके जरिए अक्सर लोग जन्नत में दाखिल होंगे। यह बहुत ही खूबसूरत सवाल पूछा किसी सहाबी ने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सा अमल है कि जिसके जरिए ज्यादा लोग जन्नत में जाएंगे? तो आपने फरमाया कि वो चीज अल्लाह ताला से डरना यानी तकवा और अच्छे अखलाक हैं। और आपसे उस चीज के मुतल्लिक दरियाफ्त किया गया जिसकी वजह से अक्सर लोग दोज़ख में दाखिल होंगे। आपने फरमाया कि वो मुंह और शर्मगाह है, यानी मुंह का गुनाह, जबान से झूठ बोलना, गीबत करना, बुहतान लगाना, ऐसी बात कहना कि दूसरे का दिल दुखे, मुंह के गुनाह। और दूसरा फरमाया कि शर्मगाह के गुनाह, यानी हया और पाकदामनी को एक तरफ रखकर गुनाहों की जिंदगी गुजारना, यह जहन्नम में जाने का सबब बनेगा।
اس کو ترمذی، ابن حبان اور بہقی نے روایت کیا۔ حدیث شریف میں ہے ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے زیادہ مہربان ہو۔ اس کو ترمذی اور حاکم نے روایت کیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ بے شک بندہ ضرور اپنے حسن خلق کی وجہ سے آخرت کے بہت بڑے درجے اور منزل پر پہنچے گا اور بے شک یہ اس کی عبادت کے ثواب کو کئی گنا زیادہ کر دے گا۔ یعنی خوش خلق آدمی جو ہوتا ہے نا، سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے میل جول رکھنا، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کے ثواب کو بڑھا دیتے، اور بے شک بندہ اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے جہنم میں سب سے نیچے کے درجے میں پہنچے گا۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا۔ حدیث شریف میں ہے کیا میں تم کو ایسی عبادت کی خبر نہ دوں جو کہ آسان ہو اور بدن پر ہلکی ہو؟ وہ خاموشی اور حسن خلق ہے۔ اس کو ابن ابی دنیا نے روایت کیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے چہرے مبارک کی جانب سے آیا، یعنی سامنے سے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا حسن خلق۔ پھر وہ شخص آپ کی دائیں طرف سے آیا، عرض کیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا حسن خلق۔ پھر وہ آپ کے بائیں طرف سے آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا حسن خلق۔ پھر وہ شخص آپ کی پشت کی جانب سے آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے؟ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرف مڑے، فرمایا تجھ کو کیا ہو گیا؟ تو سمجھ نہیں رہا وہ حسن خلق ہے، اور حسن خلق یہ کہ اگر تجھ سے ہو سکے تو غصہ نہ کیا کر۔ اب بتائیے کہ غصہ نہ کرنا اللہ کے نزدیک کتنا اعلی عمل ہے۔ اس کو محمد بن نصر المروزی نے روایت کیا۔ اگلی حدیث مبارکہ سنیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس شخص کے لیے جنت کے احاطہ میں گھر دلانے کا ضامن ہوں جو جھگڑا کرنا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ اب سوچئے کہ جنت میں گھر حاصل کرنا کتنا آسان طریقہ ہے، کتنے واضح لفظوں میں لاؤڈ اینڈ کلیئر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھا رہے ہیں کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے احاطہ میں گھر دلانے کا ضامن ہوں جو جھگڑا کرنا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اگر خامن سے جھگڑا تو اللہ کی رضا کے لیے بند کر دو جھگڑا، جنت کے احاطہ میں گھر ملے گا۔ ساس کے ساتھ جھگڑا ہے، نند کے ساتھ جھگڑا ہے، پڑوسن کے ساتھ جھگڑا ہے، بہن کے ساتھ جھگڑا، اگرچہ آپ حق پر ہی ہیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے اگر جھگڑے کو چھوڑ دیتی ہیں تو سوچئے اللہ تعالیٰ جنت کے احاطے میں اس کے بدلے گھر عطا فرمائیں گے۔ اگلی بات، میں اس شخص کے لیے جنت کے وسط میں گھر دلانے کا ضامن ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ جھوٹ بولنا مذاق کے طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ اکثر عورتوں کو دیکھا کہ جھوٹ کو دام انہوں نے بہانہ رکھا ہوا ہے، اور جی میں نے خامد کو بہانہ کر دیا، میں نے گھر والوں کو بہانہ کر دیا۔ اتنا شیطان دشمن ہے کہ اس نے جھوٹ کا نام بدلوا کر ایک خوبصورت لفظ رکھ دیا بہانہ، تاکہ بندے کو یہ بھی احساس نہ ہو کہ میں نے جھوٹ کہا۔ اور اکثر دیکھا کہ عورتیں شرم کی وجہ سے کہ جی دوسرا شرمندہ کرے گا، دوسرا مجھے نادم کرے گا، تو جھوٹ بول دیتی ہیں، اور یہ بھی ایک وجہ ہے جہنم میں کثرت سے جانے کی، جھوٹ بولنا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے وسط میں یعنی درمیان میں
گھر دلانے کا ضامن ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اگرچہ جھوٹ بولنا مذاق کے طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگلی بات نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر دلانے کا ضامن ہوں جو اپنے اخلاق کو اچھا بنائے۔ اس کو ابو داؤد اور ابن ماجہ اور ترمذی نے روایت کیا۔ اب دیکھو 3 بندوں کا تذکرہ ہوا۔ ایک بندہ جو جھگڑا کرنا چھوڑ دے، جنت کے احاطے میں گھر، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جنت کے وسط میں گھر، خوش اخلاق بن جائے، جنت کے اعلیٰ ترین درجے کا گھر۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہم آج دل میں یہ نیت کر لیں کہ ہم اپنی بد اخلاقی کو ختم کر کے آج کے بعد خوش خلقی کی زندگی گزاریں گے، تو اس عاجز کو یقین ہے اللہ تعالی ہمیں جنت میں گھر ضرور عطا فرمائیں گے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے، بے شک یہ وہ دین ہے جس کو میں نے اپنے لیے پسند کیا، اور سخاوت اور حسن خلق کے سوا اور کوئی چیز اس کے لیے سزاوار نہیں، سجتی نہیں۔ بس جب تک تم اس دین پر قائم ہو، ان دونوں اوصاف سے اس دین کا اکرام کرو۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ عجیب مضمون ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حسن خلق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتا ہے جس طرح پانی برف کو پگھلا دیا کرتا ہے، اور بد اخلاقی عمل کو اس طرح فاسد کر دیتی ہے جس طرح کہ سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا۔ اگلی حدیث مبارکہ حدیث شریف میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور تمام کاموں میں نرمی کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ جی چاہتا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ لکھ کر گھر میں کہیں لٹکا دی جائے تاکہ مرد اس کو دیکھیں اور ہر وقت ان کو یہ بات پیش نظر رہے کہ میں نے اہل خانہ کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور تمام کاموں میں نرمی کرنے کو پسند کرتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ وہ اور بھی زیادہ حیران کن ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، اور نرمی پر ایسی مدد کرتا ہے جو وہ سختی کے اوپر مدد نہیں کرتا۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا۔ یعنی گھر والوں کے ساتھ سختی کا سلوک رکھو تو اللہ کی وہ مدد نہیں اتر سکتی جو مدد ان کے ساتھ نرمی کا سلوک رکھنے پر اتر سکتی ہے۔ نیز حدیث شریف میں ہے، کیا میں تم کو اس شخص کے بارے میں خبر نہ دوں جو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیا جاتا ہے، یا یوں فرمایا جس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ سنو، یہ آگ ہر اس شخص پر حرام کر دی جاتی ہے جو آسانی، نرمی اور سہولت کرنے والا ہو۔ اس کو ترمذی نے روایت کی۔ حدیث شریف میں ہے، ڈھیل دینا اللہ کی طرف سے ہے اور جلدی کرنا شیطان کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ عذر قبول کرنے والا کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلم بردباری سے زیادہ پسندیدہ چیز کوئی نہیں۔ اس کو ابو یعلا نے روایت کیا۔ نیز حدیث شریف میں ہے کہ بے شک بندہ حلم یعنی بردباری کے ذریعے روزہ رکھنے والے، رات کو تہجد پڑھنے والے بندے کا درجہ پا لیتا ہے۔ اس کو ابن حبان نے روایت کیا۔ اور نیز حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کو غصہ آیا پھر اس نے اس کو ضبط کیا تو اس غصہ ضبط کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس بندے سے ضرور محبت فرمائے گا۔ کیا خوبصورت اجر ہے کہ اگر بندے کو غصہ آئے
اور وہ چاہے تو غصہ پورا کر بھی سکتا ہے، لیکن وہ غصے کو ضبط کر جائے اللہ کے لیے، تو حدیث پاک میں اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے سے ضرور محبت فرمائے گا۔ حدیث شریف میں ہے، کیا تم کو اس چیز کی خبر نہ دوں جس کے باعث اللہ تعالیٰ میں جنت میں مکان کو اونچا کرتا ہے اور بندے کے درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، وہ یہ ہے کہ جو شخص تجھ سے جہالت کا برتاؤ کرے تو اس سے بردباری کر، جو شخص تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر، جو شخص تجھ کو محروم کرے تو اسے عطا کر، اور جو تجھ سے قطع تعلق کرے تو اسے میل جول کرے۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا۔ نیز حدیث شریف میں ہے، کسی کو پچھاڑ دینے سے طاقتور نہیں ہوتا، در حقیقت طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اس کو بخاری و مسلم نے روایت کیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ بے شک یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے کہ تو کشادہ روئی کے ساتھ لوگوں کو سلام کرے، یعنی عورتیں اگر عورتوں سے ملیں تو کھلے چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ ان کو سلام کریں، تو اس سلام کرنے پر ان کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس کو ابھی دنیا نے روایت کیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان بھائی کے سامنے تیرا تبسم کرنا تیرے لیے نیکی ہے، یعنی مرد کے لیے مرد کے سامنے تبسم کرنا، اور عورت کے لیے مسلمان عورت کے سامنے تبسم کرنا، اور تیرا امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا بھی صدقہ ہے، اور راستہ بھٹکنے کی جگہ میں تیرا کسی کو راستہ بتانا بھی تیرے لیے صدقہ ہے، اور تیرا راستہ سے پتھر، کانٹا یا ہڈی دور کرنا بھی تیرے لیے صدقہ ہے، اور اپنے ڈول میں سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا۔ حدیث شریف میں ہے، بے شک جنت میں ایک ایسا بالا خانہ ہوگا جس کے باہر کا حصہ اس کے اندر سے اور اندر کا حصہ اس کے باہر سے شفاف ہونے کی وجہ سے نظر آئے گا۔ تو ابو مالک اشعری نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بالا خانہ کس کے لیے ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اس شخص کے لیے ہوگا جس نے اچھا کلام کیا، لوگوں کو کھانا کھلایا، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں وہ تہجد کے لیے کھڑا ہوا۔ اس کو طبرانی اور حاکم نے روایت کیا۔ چنانچہ یہ اتنی احادیث جو سنائی گئیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر انسان خوش خلقی کو اپنا لے، اچھے اخلاق کی زندگی گزارے، ہر ایک کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اچھا سلوک کرے، تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں بلند مقام عطا فرماتے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اپنی زندگیوں کو بدل لیجئے، آج دلوں میں عہد کیجئے، جھوٹ چھوڑ دیں گی، بے پردگی ختم کر دیں گی، اللہ کے بندوں کو دل آزاری اس کو ختم کر دیں گی، نعمتوں کی ناقدری نہیں کریں گی، جھگڑا نہیں کریں گی، اللہ کے بندوں کے لیے راحت جان بن کر رہیں گی۔ اگر آج آپ نے یہ عہد کر لیا اور زندگی کو ایسا مولڈ کر لیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے جنت کے بلند درجے میں گھر بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ میں جہنم سے محفوظ فرمائے، پسندیدہ جگہ جنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔